نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العلي العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ کتاب یعنی قرآن مجید، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے متقیوں کے لیے۔ پھر متقیوں کی اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات بیان فرمائی ہیں کہ متقی کون کون ہیں۔ ان میں پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل میں جانے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ آیات پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی نظر میں متقی کون کون ہیں۔ یہ بتانے کے لیے کہ کہاں کہاں قرآن مجید میں متقیوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، انشاءاللہ یہ موضوع بھی اختیار کیا جائے گا، اور اصل اپنے آپ کو جانچنا ہے کہ ہمارے اندر آیا ایسے اوصاف موجود ہیں کہ جن اوصاف سے متصف لوگوں کو، بندوں کو اللہ تعالی متقی کہتا ہے۔ اسی طرح اپنے اس سلسلے میں ایک سلسلہ اوامر و نواہی کا ہے۔ قرآن ہمیں کیا کیا حکم دیتا ہے اور کن کن باتوں سے منع کرتا ہے، اس سے بھی اپنا جائزہ لینا ہے، اپنا موازنہ کرنا ہے کہ قرآن کے کتنے نواہی سے ہم بچتے ہیں اور کتنے اوامر پر ہم عمل کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی صفات یہاں بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے پہلی صفت ہے یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر یقین لاتے ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے غیب کیا ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے، غیب کہتے ہیں اس چیز کو جو حواس خمسہ سے بالا ہو، حواس خمسہ سے بالا ہو، حواس خمسہ کے ادراک میں وہ چیز نہ آتی ہو۔ جیسے حواس خمسہ کیا ہیں؟ قوت باصرہ ہے، قوت سامعہ ہے، قوت ذائقہ ہے، قوت باطشہ ہے، یعنی دیکھنے کی قوت انسان کی، سننے کی قوت انسان کی، چکھنے کی قوت انسان کی، پکڑنے کی قوت انسان کی، سونگھنے کی قوت انسان کی۔ اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو، انسان بھی ایک حیوان ہے، منطق میں انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے، بولنے والا حیوان، اور دوسرے جو انسان کے علاوہ جانور ہیں، جن کو ہم جانور کہتے ہیں، وہ سب حیوان ہیں، یعنی جن کو اللہ نے زندگی بخشی ہے وہ سب حیوان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو تو قوت باصرہ عطا فرمائی ہے زیادہ، کسی کو قوت سامعہ زیادہ عطا فرمائی ہے، کسی کو
قوت باطشہ عطا فرمائی ہے، چکھنے کی، سونگھنے کی، پکڑنے کی، سننے کی، دیکھنے کی، تو اللہ جل وعلا شانہ نے یہ سب قوتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان سے ماورا جو کچھ ہے وہ سب کا سب غیب ہے۔ ایمان بالغیب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کوئی بھی ان قوتوں سے، حواس خامسہ سے ماورا کوئی چیز بتائے تو اس کو مان لینا ایمان بالغیب ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایمان بالغیب کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بیان فرمائیں اس پر یقین کر لینا ایمان بالغیب ہے۔ اب جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا، یہ ایمان بالغیب ہے، اور اللہ کو اس کی ذات و صفات کے ساتھ اسی طرح ماننا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے، جو ایمان مجمل میں موجود ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس طرح ماننا، صفات کو اس طرح ماننا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے، اس کا نام ایمان بالغیب ہے۔ اسی طرح قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا، یہ ایمان بالغیب ہے، کیونکہ اللہ کو نہ ہماری آنکھوں نے دیکھا، نہ ہماری گفتگو اللہ سے ہوئی، نہ ہم نے کلام براہ راست سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم پر، آپ کے ارشادات پر ایمان لائے، تو یہ ایمان بالغیب ہے۔ اسی طرح احوال برزخ ہیں، یعنی مرنے کے بعد کیا کچھ ہونا ہے، جس کو قبر کی زندگی کہا جاتا ہے، اس پر ایمان لانا، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ہم تو اپنے ہاتھوں سے ایک مردہ انسان کو قبر میں مٹی میں لے جا کر دفنا دیتے ہیں، لیکن اب اس کے بعد جو اس پر حالات آنے والے ہیں ان پر یقین رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، اس کا نام ایمان بالغیب ہے۔ تو احوال برزخ پر ایمان لانا، حشر نشر پر ایمان لانا، اور یہ سب ایمانیات قطعیات میں سے ہیں، یعنی یقیناً ان چیزوں کو ماننا لازم ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ان ایمانیات پر ایمان نہیں رکھے گا تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اس لیے حشر نشر کو بالیقین ماننا، احوال برزخ کو بالیقین ماننا، جنت دوزخ کو بالیقین ماننا، قیامت کے دن کو بالیقین ماننا، یہ سب ایمان بالغیب ہے۔ اسی طرح علامات قیامت کو بالیقین ماننا، جو چھوٹی بڑی علامات ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، دجال کا خروج ہے، سورج کا مغرب سے نکلنا ہے، یاجوج ماجوج کا ظہور ہے، ان سب باتوں پر یقین رکھنا، یہ سب ایمان بالغیب ہے کہ ایسا سب کچھ ہوگا۔ تو میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یا کسی بھی نبی کی اپنے اپنے زمانوں میں ان کی تعلیم کے مطابق ان سب بنیادی عقائد کو تسلیم کرنا دل سے، اس کا نام ایمان بالغیب ہے۔ یہاں ضمناً ایک بات اور عرض کر دوں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں ارے آخرت کس نے دیکھی،
اس وقت تو کر لو جو کرو۔ یہی تو فرق ہے ایک مومن اور ایک کافر میں۔ مومن یا کافر دنیا میں اس کو سب کچھ ظاہراً نظر آ رہا ہے، لیکن آخرت پس پردہ ہے۔ دنیا کی جب آنکھ بند ہوگی تو آخرت کی آنکھ کھلے گی، پھر وہاں کے احوال کھلیں گے اور یہاں کے احوال بند ہو جائیں گے۔ تو ان سب کو ماننا، اسی کا نام تو ایمان ہے۔ یہ کہہ کر ٹال دینا کہ ارے آخرت کس نے دیکھی، یہ بہت خطرناک جملہ ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ غافل ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کی صفت بیان فرمائی ہے، تو کافروں کی صفت اس کو زبان پر لانا اور دل میں اس کا یقین رکھنا کہ ہاں جو کچھ ہے ظاہری دنیا ہے، بس آخرت تو دیکھی جائے گی جو بھی کچھ ہوگا، یہ بہت خطرناک باتیں ہیں، خطرناک جملے ہیں، انسان کے ایمان کو ختم کر دینے والے ہیں۔ اس لیے اس قسم کی باتوں سے بچنا چاہیے، مان لینا چاہیے اللہ کے رسول کے فرامین کو۔ اسی کو کہا جاتا ہے ایمان بالغیب۔ جس کا ایمان بالغیب جتنا پختہ ہوگا اتنا وہ اعمال کی طرف آئے گا۔ کیونکہ دیکھیے، ایک آدمی دنیا میں محنت کرتا ہے اس لیے کہ کل کو اس کا نفع دنیا میں کمائے گا۔ کوئی تاجر ہے یا کوئی ملازم پیشہ ہے، محنت کرتا ہے اس لیے کہ اس کا مجھے نفع ملے گا، بعد میں نفع ملے گا۔ اسی طرح معاملہ اس کا ہے کہ مرنے کے بعد یہ یقین ہو کہ مجھے اس کا نفع ملے گا۔ تو جس کا جتنا کامل یقین ہوگا وہ اتنا ہی اعمال کی طرف آئے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی صفات میں سب سے پہلے الذین یؤمنون بالغیب بیان فرمایا، پھر وَیُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ یہ سب بعد میں بیان فرمایا، جو اعمال ہیں، جو انسان کے عقیدے کی پختگی پر جن کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اب ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ جو نماز قائم نہیں کرتے، روزے زکوٰۃ نہیں دیتے، خدا نخواستہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایمان بالغیب بھی کمزور ہے، ان کو آخرت کی فکر نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فکر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔